جب بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اسلام میں تو ہوں پہلے سے ہی، اب مجھے عمل کی طرف آنا ہے اور اب مجھے پریکٹس کی طرف آنا ہے، تو یہاں پھر شیطان کہتا ہے کہ ایک دفعہ پورا زور لگا دو کہ یہ بندہ کسی طرح سے پیچھے ہٹ جائے. بالکل صحیح. اور وہ زور کیسے لگاتا ہے؟ کچھ اس بندے کو تھوڑا سا کرتا ہے کہ آپ کدھر جا رہے ہو، ساری آپ کی تفریح ختم ہو جائے گی، ساری انٹرٹینمنٹ ختم خوف ہوگا، پیدا ہونا، خوف، وسوسے. اور وہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو اس کی مرغوبات ہوتی ہیں نا، جو چیزیں اس کو پسند ہوتی ہیں، اس سے پہلے پسند تھی، وہ چھوٹنے کا خوف، صحیح. اور نئی پابندیاں اپنے اوپر اسلام کی طرف سے جو عائد اس کے ذہن میں ہوتی ہیں کہ یار بہت سخت ہوگا. تو یہ دو طرح کے خوف اس کو درپیش ہوتے ہیں. صحیح. تو یہاں پہ شیطان کی بھی کوشش ہوتی ہے، یہاں اس کو وہ وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف وہ ان لوگوں کو بھی وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ آیا ہے، اب اس کو آپ نے قابو ایسے کرنا ہے کہ آپ کی طرف رہے، کہیں اور نہ جائے. اور یہ چیز بھی ایک کبھی کبھی شیطان کی طرف سے ایسا ایک ہڈن ایک ایسا اٹیک ہوتی ہے نا کہ بندہ کبھی کبھی سبحان اللہ یہ والا دور چلا جاتا ہے. تو میرا اس حوالے سے یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص اس طرف آنا چاہے تو اس کو سب سے پہلے تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹائم دینا چاہیے. اچھا. ٹائم اس اعتبار سے کہ وہ تنہائی میں بیٹھ کے یہ سوچے کہ اگر میں کوئی بھی ایسا کام کرنا شروع کروں جو کام میں پہلے نہیں کر سکا تھا، یا میں کوئی کام سیکھنا چاہتا ہوں، یا میں کسی فیلڈ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، تو میں کیا کرتا ہوں سب سے پہلے. اس کی ایگزامپل میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ ایک شخص ہے، وہ کسی الیکٹریکل انجینئر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ یہ کام کرنا چاہتا ہوں. کوئی شخص ہے وہ کمپیوٹر سے ریلیٹڈ کسی شخص کے پاس جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں کمپیوٹر سے ریلیٹڈ کچھ کام کرنا چاہتا ہوں. تو سب سے پہلے وہ یہ کرتا ہے کہ اس کے ٹولز، جو بنیادی ٹولز ہیں، انسٹرومنٹس ہیں، ان کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے. اسی طرح یہ جو شخص ہے جب وہ دین کی طرف آتا ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ بنیادی چیزوں کا، جو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ کسی کام کو شروع کرنے کے ٹولز ہوتے ہیں، انسٹرومنٹس ہوتے ہیں، اور بنیادی چیزیں ہوتی ہیں یا بنیادی ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں، ان کے بارے میں اچھی طرح سے معلومات حاصل کرے. اس کے ذہن میں سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، اور اس کا جواب یہ ہوگا دین. دوسرا سوال اس کو، یہ تنہائی کی بات ہے اس کی، بالکل الگ بیٹھ کے وہ سوچے اگر میں دین کی طرف آ رہا ہوں، اللہ کی طرف اور رسول کی طرف آ رہا ہوں، تو اللہ کون ہے؟ اس کا سب سے پہلا سوال اپنے آپ سے ہونا چاہیے. اللہ کون ہے؟ رسول کون ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی پہچان سے دین کی پہچان سامنے آ جائے گی. یہ اس کا خود بخود ایک آنسر ہے کہ اللہ کون ہے، رسول کون ہے، دین سامنے آ جائے گا. اللہ اور اس کے رسول کی پہچان ہی دین ہے. اللہ کے کیا حقوق ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں. بس اب یہ جب یہ سوچ لے، اس کے بعد پھر یہ اپنا راستہ جب سیٹ کرے گا، بنیاد یہ ہوگی، تو انشاءاللہ پھر امید ہے کہ شیطان بھی کوئی زیادہ اس کو تنگ نہیں کر پائے گا. اور بہت سارے لوگ جو معاشرے میں اس ٹریپ میں ہوتے ہیں جو شیطان کا پہلے میں نے ذکر کیا، وہ بھی انشاءاللہ اس کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے.